اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا العناء۔ ناظرین و سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان مبارک کی 29 تاریخ ہے اور 1444 ہجری۔ پروردگار آپ سب کی عبادتوں کو، بندگیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ اور جس انداز میں ایک صائم حقیقی اس بابرکت مہینے کو گزارتا ہے، عبادتوں میں، اللہ کی بندگی میں اور عمل صالح نیکیوں کو انجام دیتے ہوئے گزارتا ہے، اور صرف اللہ کی خاطر اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک اللہ کی بندگی میں رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، سوچنا عبادت ہے۔ لیکن یہ بات اس صائم کے لیے ہے، اس روزہ دار کے لیے ہے جو حقیقی روزہ دار ہو، صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی اور صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت اور صحیح معنوں میں اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں، محمد و آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں روزہ رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما۔ کتنے روزہ دار ایسے ہیں، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کی شدت اور مشقت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت اور مشقت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ وہ روزہ دار ہے جو نام تو روزے سے ہے، نیت تو اس نے روزے کی ہے، لیکن جب دن ڈلتا ہے تو اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، وہ دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، اس کی زبان روزے سے نہیں ہے، اس کی آنکھیں روزے سے نہیں ہیں، اس کے کان روزے سے نہیں ہیں، اور تمام اعضاء و جوارح روزے سے نہ ہو، ان کی بات ہو رہی ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما۔ کتنے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان مبارک، ہماری جانیں قربان ہوں مولا متقیان پر، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کی مشقت اور شدت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک صرف اور صرف کیا ہے، اپنے آپ کو اذیت میں اور تکلیف میں اور پریشانیوں میں رکھنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ جسٹ اونلی پریشانی، پشیمانی اور ندامت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا مبادا ہم بھی ان لوگوں میں شمار نہ ہوں کہ ہماری زبان سے دوسروں کو اذیت تو نہیں ہو رہی، ہماری زبان سے کسی کی شخصیت کشی تو نہیں ہو رہی، ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، ہم احترام انسانیت سے منحرف تو نہیں ہیں۔ اس انداز میں اگر تمام شرائط کے ساتھ اگر ہم صبح سے لے کے اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک رہیں، تب جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت قابل قبول ہوگی جو روزے کی صورت میں ہے۔ اور اسی طرح مولانا متقی نے فرمایا کہ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الْعَنَاءُ، یعنی کتنے کیا ہے نماز گزار ایسے ہیں، کتنے شب زنددار ایسے ہیں، کتنے تہجد گزار ایسے ہیں جن کو بھی اٹھک بیٹھک کی مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی وہ تہجد گزار ہے،
قائم اللیل ہے اور صائم النہار ہے. دن کو جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے بندہ، اور ایک شخص کیا ہے رات کو اللہ کی بندگی میں گزارتا ہے، عبادت میں گزارتا ہے، تہجد میں گزارتا ہے، لیکن اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے اور اس کے اعضاء و جوارح سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، اس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہو، وہ شخص دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہو، سوء ظن رکھتا ہو، تو اس نماز کے حوالے سے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اٹھک بیٹھک کی مشقت کے علاوہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا ہے. لہذا ہم بھی دیکھیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم روزہ تو رکھتے ہیں، کہ ہمارے اندر کی کیا کیفیت ہے ہر شخص، ہر صائم اپنے اعتبار سے دیکھے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، محمد و آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اور عبادات کرنے کی اور روزہ رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری جانیں قربان ہوں، فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت صائما، جب تمہاری صبح ہو جائے روزے کی حالت میں، تو فلیصم سمعک، تمہاری سماعت کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تم اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھیں. سبحان اللہ. یعنی کانوں کے روزہ رکھنے سے کیا مراد ہے کہ تمہارے کان سے دوسروں کی غیبت نہ سنیں، تمہارے کان سے گانا نہ سنیں، تمہارے کان سے دوسروں کے حوالے سے بری باتیں نہ سنیں، اور اپنے کانوں کو بھی تمام تر فواحش سے اور تمام تر غیبتوں سے اور بری باتوں سے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنے کا نام روزہ ہے. فلیصم سمعک، تمہاری سماعت کا روزہ ہونا چاہیے. مولا متقیہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، پھر فرمائے کہ وبصرک فلیصم بصرک، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھیں نامحرموں کی طرف نہ جا رہی ہوں. سبحان اللہ. تمہاری آنکھوں میں کیا ہے نامحرم کی تصویر نہ ہو. اگر اس حالت میں اگر صائم اور روزہ دار دن گزارے، تب جا کر اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے، اور اللہ کے لیے اور اللہ کی بندگی میں اس کا دن گزر سکتا ہے، اور وہ عبادت میں شمار ہو سکتا ہے اس کا یہ روزہ. فلیصم بصرک وشعرک، بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کہ کس طرح سے بالوں کا روزہ، تمہارے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کس انداز میں، یعنی بالوں کا روزے سے کیا مراد ہے کہ بھئی تمہارے بال جو ہے اس وضع اور قد کے ساتھ ہو کہ بالکل عرف میں جن کے بال ہوتے ہیں اس اعتبار سے ہوں، اور سٹائل کے ساتھ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور خاص طور سے خواتین کے جو بال ہیں وہ پردے میں ہوں، ستر میں ہوں، پردے میں ہوں، تب جا کر وہ جو ہے صائم حقیقی کہلانے کے وہ لوگ قابل ہوتے ہیں. یعنی خواتین کے لیے خاص طور سے فلیصم سمعک وشعرک، یعنی شعر کا بھی روزہ ہونا چاہیے. وجلدک، اور تمام جلد کا، کھال کا بھی روزہ ہونا چاہیے. کھال کا روزہ کس طرح سے ہے کہ بھائی تم جو ہے اپنی کیا ہے زبان سے، اپنے حلق میں، اپنے دہن سے وہ لقمہ نہ اتارے جو حرام کی کمائی کا ہو. حرام کی کمائی کا جو لقمہ ہوتا ہے اس سے کیا ہے تمہاری جلد کی نشوونما ہوتی ہے اور جلد کی گرو ہوتی ہے. اس اعتبار سے وہ کیا ہے اس کی جلد جو ہے روزے سے نہیں ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، مطلب وہ صائم حقیقی بندہ نہیں کہلا سکتا. وجمیع جوارحک، یعنی تمام پارٹس آف باڈی، ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے. ہر پارٹ آف باڈی روزے سے ہو، تب جا کر وہ صائم حقیقی کہلا سکتا ہے. ادروائز وہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی مشقت اور شدت کے علاوہ اس کے لیے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الصیام لیس عن الطعام والشراب، یعنی روزے کا نام یہ نہیں ہے کہ صرف انسان کھانے اور پینے سے پرہیز کرے. صرف یہ روزہ نہیں ہے کہ بھئی اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے سے پرہیز
اور اس حوالے سے تقوی اختیار کرنے کا نام نہیں ہے صرف کھانے پینے کے حوالے سے، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ، جب تم روزہ رکھو، روزے کے ساتھ صبح کرو تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، یعنی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولو، کذب سے، جھوٹ سے، بہتان تراشی سے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا نام روزہ ہے۔ فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَمَّا حَرَمَ اللَّهُ، سبحان اللہ، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو ان چیزوں کے حوالے سے اور ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے، حرام الہی سے، ان اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو نامحرموں کی طرف نگاہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کا نام روزہ ہے، سبحان اللہ۔ غضوا ابصارکم عما حرم اللہ ولا تنازعوا، اور جھگڑا مت کرو، یعنی جب تم نے روزے کی نیت کی ہے، اللہ کی اس بندگی کی اور عبادت کی جب تم نے نیت کی ہے لہذا ایک دوسرے کے ساتھ تنازع اور جھگڑا مت کرو۔ ولا تحاسدوا، سبحان اللہ، اور حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض اور حسد نہ رکھو، بری نیت نہ رکھو جب تم روزے سے ہو۔ اگر صائم حقیقی کہلانے کے لیے، صائم حقیقی کی لسٹ میں اور صف میں آنا چاہتے ہو تو ولا تحاسدوا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولا تحاسدوا، تم حسد مت کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، بغض، کینہ پروری اور حسد نہ رکھو۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کی شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ولا تغتابوا، پھر فرمائے کہ ولا تغتابوا، اے انسان جب تم روزے سے ہو تو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، غیبتوں کے ذریعے دوسروں کی شخصیت کشی مت کرو، غیبتوں کے ذریعے دوسروں کی عزتوں کو، تعظیم و تکریم کو دوسرے مسلمانوں کی نگاہوں سے مت گراؤ۔ ولا تغتابوا، سبحان اللہ، ولا تشاتموا، اور ایک دوسرے کو گالی مت دے دو، فحش یہ زبان استعمال مت کرو جب تم روزے سے ہو۔ کتنی سخت شرائط جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساری شرائط اگر انسان کے پاس ہوں اور وہ روزہ رکھے تب جا کر وہ صائم حقیقی کہلاتا ہے، ادروائز جو ہے علت دوا، یعنی بھوک اور پیاس کی مشقت کے علاوہ اس کے لیے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ ولا تظلموا، اور دوسروں کے اوپر ظلم مت کرو، یعنی مظالم نہ ڈھاؤ دوسروں کے اوپر، زیادتی مت کرو، ناانصافی مت کرو۔ واجتنبوا قول الزور، یعنی بری باتوں سے اور فواحش سے، بلکہ جھوٹ سے کیا ہے، اور آپس میں دشمنی سے، عداوت سے، کینہ پروری سے اجتناب کرو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسرے کے حوالے سے حسن ظن رکھو، حسن ظن سے بھی کیا ہے کے حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کرو، سوء ظن نہ رکھو دوسروں کے حوالے سے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر یہ ساری شرائط بہت ہی لمبی چوڑی مفصل امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ مفصل ہے، آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں کتابوں میں، اور سرچ بھی کر سکتے ہیں، گوگل سرچ کر کے آپ جو ہے فَإِذَا صُمْتُمْ لکھ کر آپ دیکھیں، پھر آپ کو وہ لمبی جو ہے امام کی حدیث آپ کی نظروں میں ہوں گے، آپ اسٹڈی کریں، پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ آیا یہ شرائط میرے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ ادروائز انسان کو بھوک اور پیاس کی مشقت اور شدت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پروردگار اب تک آج 29 رمضان مبارک 1444 ہجری ہے، پروردگار ہماری عبادتوں کو، ہمارے صیام کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور مالک کائنات صحیح معنوں میں عارفانہ تیری بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے التماس سے دعا کہا، پروردگار سب کی حاجتوں کو برآورد فرمائے، پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ مریضہ نے خاص طور سے التماس سے دعا کہا ہے، پروردگار مریض کربلا کے صدقے میں ان کو شفا عاجل و کامل نصیب فرمائے۔ فرزند زہرا حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔